الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر اس نے اپنی یاد کے لیے ہم سب کو جتنے بھی حاضر ہیں یہاں حاضر ہونے کا موقع نصیب کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ جہاں افراتفری میں لوگ دنیا کمانے کے لیے سر توڑ کوشش میں لگے ہیں، وہیں شکر الحمدللہ کہ آج کے مبارک دن میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق بخش دی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے سونے نبی کے صدقے اور اس کی آل اولاد کے صدقے میں ہمیں تو سجدے دینے کی بھی اس نے توفیق ابھی تک دی ہوئی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو جب تک ہماری آخری سانس بھی باقی ہے اس دنیا میں تب تک اللہ رب العزت ہمیں اپنی بندگی میں اور اپنی یاد میں ہی رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما کر رکھے۔ آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم نقطے پر بات کی گئی ہے، اور اس آیت کے اندر سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری حکمتیں ہیں، جملے ہیں، سبق ہے سیکھنے کے لیے کہ اس آیت سے ہم کیا کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت سونے محبوب سے اپنے نبی سے مخاطب ہے۔ فرمایا کہ بے شک محبوب وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور بے شک وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو جس شخص نے اس بیعت کو توڑا
تو اس بیت توڑنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اور جو شخص اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، ان قریب اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نواز دے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسرے مقام پر سونے نبی نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عائذ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت آپ نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور چوری نہ کرو گے، اور زنا کا ارتکاب نہ ہوں گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے بہتان گھڑ کر نہ رکھو گے، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر تم میں سے جس نے بھی اس بیعت کی وفا کی، اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو ان چیزوں میں سے کسی کا بھی مرتکب ہو گیا اور دنیا میں اسے سزا مل گئی تو یہ اس کا گناہ کا کفارہ بن جائے گا، اور جو گناہوں میں سے کچھ گناہ کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ اس گناہ پر پردہ پوشی کر دے تو وہ اللہ کے حوالے ہے کہ اب اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، یا پھر اللہ چاہے تو اسے عذاب میں گرفتار کر دے۔ بس ہم سب نے ان باتوں پر آپ علیہ السلام کی بیعت کی، او کما قال علیہ السلام۔ ایک طویل حدیث پاک ہے، اور اسی کے ضمن میں ایک آیت کریمہ بھی ہے۔ ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سونے نبی نے اس آیت میں اور اس حدیث مبارکہ میں کیا مخاطب کیا جا رہا ہے، ہم سے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے نبی نے ایک بہت بڑے گناہ کا ہماری طرف اشارہ کیا۔ جیسے آج ہم کسی نیک بندے کے ہاتھ میں، کسی پیر کے ہاتھ میں، کسی بزرگ کے ہاتھ میں جب اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور اس بزرگ کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے آپ اپنا مرید بنا لیں، میں آپ کو اپنا پیر و مرشد سمجھوں گا، جو آپ مجھے حکم دیں گے اس بات پر، ان کاموں پر میں عمل پیرا ہوں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے حبیب نے بھی صحابہ کی موجودگی میں کچھ صحابہ کو یہ دعوت دی اور ان سے بیعت لی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی صاحب منصب والے شخص کے ہاتھ میں دے دینا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، گویا کہ اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس حدیث مبارکہ میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ میرے صحابہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسری ذات کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تم مجھ سے اس بات کا عہد کرو، وعدہ کرو کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں ماننا۔ صحابہ نے ہر قول پر آمین کہا۔ دوسری بات اس میں یہ کہی گئی کہ چوری نہ کرنا۔ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے غربت کا، تو اس میں ہر دوسرا تیسرا لڑکا یا نوجوان یا کوئی بھی شخص ہو، وہ چوری میں لگا ہوا ہے۔ چوری بڑے گناہوں میں سے ایک عظیم بڑا گناہ ہے۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، تم مجھ سے بیعت لے تو رہے ہو، تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو رہے ہو، لیکن اس ہاتھ دینے کے بعد تم نے یہ کام نہیں کرنے۔
اس کا آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں اس طرح کہ یا اللہ ہم نے تجھے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو نے کہا نماز پڑھ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نے کہا حج کر ہم حج کرتے ہیں، تو نے کہا زکوٰۃ دو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی جن جن چیزوں کا سونے رب نے حکم دیا وہی چیزیں ہم عمل جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن چکے ہیں۔ تو اسی طرح سونے نبی نے بھی اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تم نے مجھ سے جو بیعت کی ہے، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں جیسے ہی آیا تو اس کے بعد اللہ نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ نے بھی اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص سونے نبی کے دامن میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ رب العزت دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اور جو شخص کسی بھی گناہ میں پڑ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، اپنی زندگی گناہوں سے آلود کر لیتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اللہ رب العزت کے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم مجھ سے بیعت تو کر رہے ہو، لیکن اس بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وعدہ کرنا۔ جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے یہ وعدہ کروائے کسی غلطی پر کہ بیٹا کسی گناہ میں مبتلا تھا، کسی عیب میں مبتلا تھا، باپ نے جب اس کو پکڑ لیا، مارنے کے بعد ڈانٹنے کے بعد بیٹے سے وعدہ لیتا ہے، قسم چاہ وعدہ کر تو آئندہ ہی نہ کر سے۔ تو سونے نبی نے بھی اپنے صحابہ سے یہی کچھ کہا کہ وعدہ کرو کہ تم آئندہ کے بعد اس گناہ میں مبتلا نہ ہوگے۔ تو آج کا معاشرہ آپ کے سامنے ہے کہ سونے نبی نے آج سے 1500 سال قبل فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ زنا نہ کرنا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ مفلسی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے بہت سے معاشرے، بہت سے خاندان ایسے بھی ہیں جو اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو قتل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عزت نہ سوال ہے، غیرت نہ سوال ہے۔ سونے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ یہاں رک کر ایک بات میں بھی کرنا چاہوں گا اور یقیناً وہ بات غلط نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم میں نہ پھینکنا۔ ساجی دسو اسی اپنی اولاد ہے کہ جو جہنم میں چھڑ سا؟ سنو جواب سنو۔ سونے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ تو آپ بتائیں نا کون سا ایسا باپ ہے کہ جو اپنے بچوں کو سونے نبی کی محبت سکھاتا ہے؟ ہمیں تو خود اپنے نبی کی محبت اور سیرت نہیں معلوم، تو ہم اپنے بچوں کو کس بات کی تربیت دیں گے؟ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں نہ پھینکیں۔ اور بچیوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قوا انفسکم، کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پھر ہر وہ ماں اور ہر وہ بیٹی یا باپ کہ جس کی بیٹی یہ فرمائش کر دے کہ ابا جان مجھے فلاں کپڑے چاہیے، اور وہ کپڑے بھی شریعت سے ٹکرا رہے ہوں، بے پردگی ہو، تو پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بچی کا، اپنی اولاد کا مشفق ہوں یا دشمن ہوں۔ آج وقتی طور پر آپ یہ تو کر لیتے ہیں کہ یار پہلی دفعہ فرمائش کی تھی، اس تو پہلے اس کا تو کچھ نہیں منگا، لیکن یہ بھی دیکھ لیا کرے کہ اس کی فرمائش میں کہیں شریعت کا ٹکراؤ تو نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ کسی پر بہتان نہ لگانا، کسی پر بہتان نہ لگانا۔ اس بات کو اگر ہم کھول کر سمجھنا چاہیں تو ہر بندہ اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ بہتان کیا ہوتا ہے جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ بہتان آسان لفظوں میں یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی گناہ نہ ہو،
لیکن آپ بلا وجہ کسی دشمنی میں آ کر اگلے کی عزت تار تار کر دیں اور لوگوں میں معاشرے میں یہ مشہور کر دیں کہ فلاں بندہ اس گناہ میں مبتلا ہے، درا حال ہے کہ اس گناہ سے وہ قریب بھی نہیں گزرتا، تو کم لفظوں میں، آسان لفظوں میں یہ بہتان ہے کہ آپ نے کسی شخص کے ذات میں، عمل میں، قول میں، فعل میں کوئی گناہ نہیں دیکھا تو آپ کیسے کسی مسلمان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے؟ تو سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ بہتان نہ لگانا۔ معاشرہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہ کرنا۔ آج اگر معاشرے میں کوئی بھی شخص کسی بچے کو، نوجوان کو، یا کوئی مولوی، امام، خطیب یا کوئی نمازی حضرات کسی کو سمجھا دے، یا بڑے حضرات اپنی عمر کے بندے کو کوئی بات بتا دیں دین کی، تو آگے سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یار ماں صحیح تو نہ دس۔ دین کے کاموں میں نبی نے فرمایا کہ نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ نے سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا امام صاحب آپ کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا ہے؟ تو آپ نے اپنے شاگرد کو جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے مقام اور شہرت اس وجہ سے دی ہے کہ میں نے دو کام ہمیشہ اپنی زندگی میں ڈال کر رکھے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے علم کی طلب ہوئی، جب بھی مجھے کسی بھی علم کی طلب ہوئی، میں نے علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کی ہے، اور اس میں عمر کا بھی کوئی تقاضا نہیں ہے۔ پیارے آقا کے پیچھے حدیث پاک ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے انسان کو۔ دوسری بات، دوسرے کام اور دوسری بات جو میرے اندر، جس کی وجہ سے مجھے شہرت اللہ نے دی ہے، عزت دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں نے علم حاصل کر لیا تو پھر میں نے اس علم کو اپنی ذات تک محدود کر کے نہیں رکھا، میں نے اوروں کو بھی بتایا۔ میرے سامنے چاہے کوئی گنہگار ہے، کوئی نیک ہے، کوئی بھی ہے، میں نے اپنے اس علم کو روکا نہیں، اپنی ذات تک لوگوں کو بتایا۔ تو اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہ کرنا، نیکی کے کاموں میں بخل نہ کرنا۔ پھر فرمایا آگے، تم میں سے جو بھی ان کاموں میں مبتلا ہو گیا، صحابہ سے عرض کرو، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ ایسا تو نہیں نا کہ صحابہ کے دور میں، حضور کے زمانے میں زنا چل رہا تھا، آج ہم سب نیک بن گئے۔ حضور کے زمانے میں چوریاں تھیں، آج سارے حق حلال کا کما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں شرک تھا اور آج کے زمانے میں شرک نہیں ہے۔ شکر کے کلمے پڑھو، آپ خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا خوبصورت اور اتنا سونا دین دیا ہے۔ نہیں تو یقین جانے کہ کوئی شرمگاہوں کی پوجا کر رہا ہے۔ اتنے بےہودہ مذہب لوگوں نے بنا دیے۔ عورت کی شرمگاہ کی عبادت، اس کو خدا مانا جا رہا ہے، آگ جلا کر اس کو خدا مانا جا رہا ہے، سورج نکلتا ہے تو اس کو خدا مانا جا رہا ہے، چاند نکلتا ہے تو اس کو خدا مانا جا رہا ہے۔ تم اپنے مقدر پر قربان جاؤ کہ تم سونے نبی کو اور سونے نبی کے ایک خدا کو خدا مانتے ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ سونے نبی کے زمانے میں تو شرک تھا، آج کے زمانے میں یہ سب مذاہب پاک ہو چکے، سب کلمہ پڑھنے والے نہیں۔ 72 فرقوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، لیکن مذاہب کتنے ہیں وہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا۔
پھر آگے فرمایا کسی بھی گناہ میں کوئی بھی مبتلا ہو گیا، فرض کرو کہ زنا کسی بندے سے ہو گیا اور وہ سچے دل سے توبہ بھی کر چکا ہے، لیکن اسلامی قانون کے مطابق شریعت محمدیہ کے تحت اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دینا ہے۔ اور سنیں مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا پتھر وہ مارے گا کہ جس نے کبھی خود کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کون ہے ایسا شخص؟ کون ہے ایسا شخص؟ کوئی ایک تو بتائے کہ استاد جی میں ایک بھی گناہ نہیں میرا۔ یار ہر انسان کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور پھر جب سمجھانے کے لیے کوئی بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے کہ یار رک جا، آ جا اللہ کی طرف، واپس مڑ جا، نبی کا دامن پکڑ لے، تھام لے، اور تو کون ہونا ہے وہاں سمجھانے والا؟ 1400 سال قبل سونے نبی سے لے کر اپنے اپنے وقت میں صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، علماء اکرام بھی کتابیں لکھ لکھ کر، تقریریں کر کر کے تھک گئے۔ ہم لوگ ابھی تک سدھرے ہی نہیں ہیں، ابھی تک نہیں سدھرے، تو پھر پتہ نہیں کون سے ایسا وقت یا کون سی ایسی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی معجزہ بن جائے کہ ہم لوگ بالکل سدھر جائیں۔ اپنے آپ کو خود سدھارنا پڑے گا۔ آج ہم سب کے پاس ٹائم ہے، اگر آج بھی آپ اپنے آپ کو نہ سدھار سکے تو پھر یقین جانیے کہ آپ کے لیے جب قبر کھودی جائے گی نا، اور آپ کے پاؤں کے دونوں انگوٹھے جب باندھ دیے جائیں گے، پھر آپ ان انگوٹھوں کو نہیں کھول سکو گے۔ آپ کے اوپر جب میں کل ہی جناب کی والدہ فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ کروڑ بخششوں ان کو اور ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، میں ادھر کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یار دیکھو اب ان کو زمین کے نیچے ڈال دیا اور بھاری بھاری ثواب کے لیے مٹی ڈال رہے ہیں ان پر اپنے خاطر کہ اللہ تعالیٰ ماں بخشے، ای نیکی کل اللہ تعالیٰ ماں دے وے۔ اس وقت کوئی بھی شخص بولے نا نکل ادھر سے، آنا واپس دنیا میں، نہیں آیا آج دن تک کوئی بھی، اللہ کی قسم کوئی نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ دستک ہے یہ ہم سونے نبی کی، کاش کہ آپ کے دلوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ کا نبی، جنازے میں علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سونے نبی نے جب اپنی آنکھیں اس دنیا میں کھولی تو تب بھی امتی 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 کہہ رہے تھے، اور جب اس دنیا سے اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو تب بھی آپ کے مبارک لب ہل رہے تھے۔ صحابہ نے کان لگا کر غور کیا کہ سونے نبی کے لب مبارک کیا کہہ رہے ہیں، تو تب بھی رب حبلی امتی 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 کا ہی ذکر چل رہا تھا۔ اتنے شفیق، اتنے مشفق نبی ہمیں ملے، نہیں تو یقین جانے کہ راتوں کو ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں، جوئے لگاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، بٹیرے لڑاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، سود کھاتے ہیں، پرورش بچوں کی صحیح نہیں کرتے، جن کے پیچھے نمازیں پڑھے ان کی اللہ تعالیٰ خیر کرے، اس طرف نہیں آتا میں، نہیں تو ہم یقین جانے ہمیں ساروں کو لائن میں کھڑا کرو نا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دعا کرو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے دے، نہیں تو لائن میں لگ گئے نا ہم تو سب سے پہلے آؤ عثمان دس نہ ہوں بڑا مولوی بننے ہیں ہوں دس ابتدا آنا، اور دے بعد غوث اعظم بھی لینے چوسوں تے ابدال کتب ولی سارے لینا چوسوں۔ ہمیشہ دعا کرو یا اللہ سے بول کچھ بھی نہیں، اللہ نے قسم ہے کچھ بھی نہیں، یہ جڑیاں دو ترائے نمازہ پڑھ کے نہیں نا پتہ نہیں قبول بھی ہیں ان کے نہیں، ایک نیت کرنے آتے 600 خیال وچ بڑے ہونے، اس نے کی بن سی تے میرا کی بن سی تے بھی پیسہ چلا وے سی تے وہ بھی سی تے بنگلے رہے وے سن تے گڈیاں رہے وے سن تے یہ تے وہ، دماغ دنیا بکواس قسم کے خیالات۔ نمازیں تو صحابہ نے پڑھی ہیں یار، نمازیں تو اہل بیت نے پڑھی ہے کہ سجدہ کریں تو اس کے بعد فاطمہ کہے
یا اللہ تیری اتنی چھوٹی رات کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، مولا مصطفیٰ کو تیر لگا تو کہتے ہیں کہ میں ایسا تیر نہیں نکالنے دوں گا، درد ہوتا ہے. نماز میں کھڑا ہوتا ہوں پھر تیر نکال لینا. نماز میں کھڑے ہوئے تو تیر نکلا، ان کو پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں. نمازیں ان کی تھی، زندگیاں انہوں نے گزار لی. ہم لوگ صرف دکھلاوا، ریاکاری، وہ آنا پہ آئے، وہ بیٹھنا پہ آئے، آئیے جی خیریہ ہے جنازے چاہیں تو بھی آئی میرے پیو نے. دکھلاوا نہ کرو. انہیں نبی نے فرمایا دکھلاوا نہیں، ریاکاری عبادتوں کو، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.